تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اس وقت نوشہرہ میں موجود ہیں اور عمران خان مختلف شہروں میں جلسے کر رہے ہیں۔ آج نوشہرہ پہنچے ہیں اور اب سے کچھ ہی دیر میں عمران خان نوشہرہ میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ نوشہرہ کے باشعور لوگوں، پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں جس پاکستان میں بڑا ہو رہا تھا وہ کیسا پاکستان تھا۔ بڑی خاموشی سے میری بات سنیں، خاموشی۔ خاموش ہے۔ بارہ خان چپ چپ شاہ۔ تو میں جس پاکستان میں بڑا ہو رہا تھا، میں جب سکول جاتا تھا، آپ سب کو سمجھ آنی چاہیے کہ وہ پاکستان کیا تھا۔ سب سے پہلے تو ہمیں سب کو فخر تھا پاکستانی ہوتے ہوئے، کیونکہ نہ ہم کسی سے بھیک مانگتے تھے نہ قرضے لیتے تھے۔ ہمارے سرکاری اسکولوں میں سے بچے پڑھ کے بڑے بڑے عہدوں میں پہنچ جاتے تھے۔ ہماری یونیورسٹیز، ہمارے میڈیکل کالج، ہماری انجینئرنگ یونیورسٹی دنیا کی سٹینڈرڈ کی تھی۔ یہاں سے پڑھ کے پاکستان کی ڈگری دنیا میں مانی جاتی تھی۔ باہر سے لوگ پاکستان میں پڑھنے آتے تھے۔ میں اور پرویز خٹک جس سکول میں پڑھتے تھے، ملیشیا کے شہزادے ہمارے ساتھ آ کے پڑھا کرتے تھے۔ یہ جو پی آئی اے جو آج میں نے بیان پڑھا کہ اگلے 6 مہینے میں بند ہو جائے گی، تباہ ہو گئی ہے، دیوالیہ نکل گیا ہے۔ جب میں بڑا ہو رہا تھا، یہ دنیا کی سیکنڈ بیسٹ، دنیا کے دوسرے نمبر پہ سب سے بہترین ایئر لائن دنیا مانتی تھی۔ پی آئی اے نے امارت ایئر لائن بنائی جو آج دنیا کی سب سے اچھی ایئر لائن ہے۔ پی آئی اے نے سعودیہ ایئر لائن بنائی، سنگاپور ایئر لائن بنائی۔ یعنی کہ وہ ملک جو دنیا کہتی تھی کہ ایشیا کا سب سے خوشحال طبقہ بننے جا رہا ہے، اس کا نام پاکستان تھا۔ نوجوانوں، ملیشیا اور کوریا سے لوگ ہمارا ماڈل سیکھنے آئے۔ تو آج اگر ہم تباہی کے کنارے پہ کھڑے ہیں، صرف ایک وجہ ہے، غور سے سنیں، صرف ایک وجہ ہے۔ اس ملک کو ایماندار لیڈر نہیں ملے۔ اقتدار میں آ کے ذات کے لیے سیاست کرتے رہے، پیسہ بناتے رہے، فیکٹریاں بناتے رہے۔ اس ملک کے میر جعفر اور میر صادق تھے، اپنی ذاتی مفادات کے لیے ملک کو امریکہ کی غلامی کروائی۔ تو آج نوجوانوں، ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم اپنی تقدیر بدل سکیں۔
11 मई को सब तैयार हो जाओ, जंग तुम्हारी है। नौजवानों, आपके मुस्तकबिल की जंग है। इमरान खान की जंग सिर्फ नहीं है। इमरान खान तो वो खुशकिस्मत इंसान है जो अल्लाह ने उस जितना मांगा उससे ज्यादा दिया है। लेकिन नौजवानों, मुझे आपकी फिक्र है। जिस तरफ ये मुल्क जा रहा है, अगर हमने अपने आप को तब्दील करने की कोशिश ना की, आगे आपके अंधेरा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, जिल्लत है, गुलामी है, बिजली नहीं है, आगे हालात बिगड़ते जाएंगे। इसलिए हम सब ने जंग लड़नी है मिलके। मैं हूं कप्तान और आप हो मेरी टीम। और जो 11 मई का मैच है, जो 11 मई का मैच है, मैं 17 साल से इंतजार कर रहा हूं इस मैच की। बड़ी बड़ी विकेटें गिरनी हैं इस मैच में। एक तो वो लाहौर के सर्कस के शेर गिरेंगे, उसके अलावा इजी लोड का बड़ा बुरा हाल होने वाला है। और मुझे मौलाना साहब के हालात बड़े बुरे लग रहे हैं। डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। मुझे अमेरिका के गुलामों के बड़े बुरे दिन नजर आ रहे हैं। मुझे एक नया पाकिस्तान, नए पाकिस्तान का सूरज तुलू होता नजर आ रहा है। मुझे नौजवानों, बड़ा अच्छा वक्त नजर आ रहा है आगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान का सुनहरी दौर नजर आ रहा है। नया पाकिस्तान की बुनियाद नया पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जिधर सबसे पहले हमने अंग्रेज के बनाए हुए निजाम को खत्म करके अवाम को आजाद करना है। मेरे पाकिस्तानियों, अंग्रेज ने जो निजाम बनाया था वो गुलामों के लिए था। हम जो निजाम लेके आएंगे वो अवाम को इंतकामी कार्रवाई, जुल्म,
MNA اور MPA کے پیچھے جو لوگ درخواستیں لے کے بھاگتے ہیں، ان سب سے آپ کو آزاد کریں گے، بلدیاتی نظام بنائیں گے۔ جو یہ جماعتیں ہیں پرانی، نہ انہوں نے کبھی بلدیاتی نظام بنانے دیا، کیونکہ فنڈ کھانے تھے عوام کے۔ جو فنڈ نیچے جانے چاہیے تھے، گاؤں کے اندر، نوشہرہ میں جانے چاہیے تھے، ان فنڈوں کو انہوں نے MNA اور MPA کو رشوت کے طور پہ دیا۔ جو پولیس کا تھانہ تھا، انگریز نے اپنے ملک میں بلدیات کے نیچے تھانہ ڈالا۔ پاکستان میں MNA، وزیر، MPA اپنا تھانے دار رکھواتے ہیں۔ ہمارے نظام میں بلدیات کے نمائندے، گاؤں کے لوگ اپنا تھانے دار رکھوائیں گے تاکہ ظلم نہ ہو سکے۔ ترقیاتی فنڈ سیدھا گاؤں میں جائیں گے، نوشہرہ کے فیصلے نوشہرہ میں ہوں گے۔ آپ کے ہسپتال آپ کے بلدیاتی الیکٹڈ نمائندوں کے نیچے ہوں گے۔ آپ کے سکول آپ کے گاؤں کے منتخب کیے ہوئے نمائندوں کے نیچے ہوں گے۔ اگر سکول کے ٹیچر نہیں آئیں گے تو وہ ٹیچر کو بدل کے خود ہی نیا ٹیچر رکھ لیں گے گاؤں کے لوگ۔ ایک تعلیم کا نصاب سب کے لیے، یہ نہیں غریب کے لیے اردو میڈیم، امیر کے لیے انگلش میڈیم۔ غریب کا بچہ بے روزگار پڑھ کے اور اچھی اچھی نوکریاں امیر کے بچوں کے لیے۔ یہ تعلیمی ناانصافی ہم ختم کر کے دکھائیں گے، ایک نصاب بنائیں گے۔ اور میں آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے خون اور دل میں ہے، میں کبھی آج تک کسی کی نہ غلامی کی، نہ پاکستان کو امریکہ کی غلامی کرنے دوں گا۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ کوئی پاکستان کے لیڈر میں یہ جرت ہے؟ کوئی پاکستان کا لیڈر بتائیں جس میں جرت ہے یہ کہنے کی کہ اگر امریکنوں نے پاکستان میں ڈرون بھیجے اس کو میں مار کراؤں گا۔
नवाज शरीफ से जब टीवी पे पूछा गया कि मियां साहब अगर अमेरिकनों ने ड्रोन भेजा आप क्या करेंगे, नवाज शरीफ के पसीने निकलने शुरू हो गए। मियां साहब थोड़े से घबराते हैं, मियां साहब का थोड़ा सा दिल बेचारा कमजोर है, एक दो दिल में टीकों की जरूरत है दिलेरी के। तो और आपका असफंदियार इजी लोड क्या करेगा? माशाल्लाह हमने समझा इतना बड़ा चौड़ा पठान अपना असफंदियार अमेरिका के सामने डट जाएगा। क्या खड़ा हुआ? क्या पश्तूनों का खून रोका? और हमारे मौलाना साहब तो माशाअल्लाह ऊपर से कुछ अमेरिकियों को कहते हैं मौलाना साहब के अमेरिकी सफीर को मौलाना साहब कहते कि अमेरिकनों मुझे वजीर आजम बना दो, जो चाहो मैं तुम्हारी खिदमत करने के लिए तैयार हूं। और नाम सियासत किस चीज पे हो रही है? इस्लाम पे। और इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह, और इस्लाम सबसे बड़ी चीज इस्लाम में हमारे नबी के पास, आखिरी पैगंबर के पास एक मक्का का काफिर आया और उसने कहा कि ऐ नबी, मैं सिर्फ इसलिए मुसलमान हो रहा हूं कि मेरा सारा कबीला मुसलमान हो गया, मुझे एक बात बताओ कि मैं मुसलमान भी हो जाऊं और अपनी आदतें भी ना बदलूं। उन्होंने कहा मैं इतना उम्र का हूं, मैं आदतें नहीं बदल सकता। तो एक चीज मुसलमान होने के लिए क्या है? तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर एक चीज मुसलमान होने के लिए तुम्हें चाहिए, सच बोला करो, सच बोलो, अल्लाह अल हक है। तो मौलाना साहब, ये जो पहले मुझे आपने यहूदियों का एजेंट बना दिया और अब कायदियानियों का एजेंट बना दिया, मौलाना साहब और खुदा के वास्ते अल्लाह से डरो, सच बोलो। मौलाना साहब, मैंने कुरान पढ़ी हुई है तर्जमे से, मैं कुरान शरीफ को समझता हूं। कुरान वाज़े तौर पे कहती है कि जो हमारे नबी को आखिरी पैगंबर नहीं मानता वो मुसलमान नहीं हो सकता। तो मौलाना साहब, खुदा के वास्ते इस्लाम को अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल ना करो, ना नुकसान पहुंचाओ इस्लाम को, वैसे ही सियासतदान बन जाओ। पहले मुशर्रफ के साथ फ्रेंडली ऑपोजिशन, फिर जरदारी के साथ, और अब मौलाना साहब देख रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ की बारी आती है तो उसके पास चले जाएं। मौलाना साहब, ना नवाज की बारी आनी है ना आपकी बारी आनी है। अब
مولانا صاحب اب تو سونامی کی باری ہے اور آپ سب مل کے میں چیلنج کرتا ہوں آپ سب اکٹھے ہو جاؤ سارے پرانی جماعتیں جس طرح آپ نے 5 سال ملک کی بندر بانٹ کی مل ملا کے سب نے ملک کا خون چوسا عوام غریب ہو گئی آپ امیر ہو گئے آپ سب اکٹھے ہو جاؤ پاکستان کا نوجوان اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ سب بھی اکٹھے ہو جاؤ ہم تمہیں اتنی بڑی شکست دینے والے ہیں 11 مئی کو بلا ہے 11 مئی کو 11 مئی کو بلے کی باری آنے والی ہے 11 مئی کو 11 مئی کو آپ سب نے گھر گھر جانا ہے تحریک انصاف کے سارے ہمارے یہاں ہمارے نمائندے کھڑے ہیں آپ نے ان کے نام بھی بشک نہ جانے آپ نے بلے کو ووٹ دلوانی ہے کیونکہ آپ نے نہ دیکھنا ہے رشتہ داری نہ دوستی نہ برادری نہ قبیلہ آپ نے نظریے کو ووٹ دینی ہے نئے پاکستان کے نظریے جو اس پاکستان کو انشاءاللہ ایک عظیم ملک بنائے گا اور 11 کی شام کو جب نیا پاکستان بن جائے گا میرا آپ سے وعدہ ہے کہ یہ پہلے تو میں بلے سے چھکے لگاتا تھا اب اس بلے سے بڑی پھینٹا لگاؤں گا میں چوروں کو ڈاکوؤں کو پاکستان زندہ باد تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نوشہرہ میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے عمران خان اس وقت خیبر پختونخوا میں بھرپور انتخابی مہم چلا رہے ہیں مختلف شہروں میں جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں آج عمران خان اسی سلسلے میں نوشہرہ پہنچے ہیں اور انتخابی جلسے سے اب سے کچھ دیر پہلے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میر جعفر